اور وہ کافروں میں ہو گیا. تو کافر کو کافر کہنا یا تو اللہ کا کرم چاہیے یا نبی کا دھرم چاہیے. اور جس کے پاس اللہ کا کرم نہ ہو اور نبی کا دھرم نہ ہو اس میں کاہے کو شرم ہو کہ کافر کو کافر کہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کافر کو کافر کہو گے تو مسلمان خوش ہوگا, کافر کو کافر کہو گے ایمان والا خوش ہوگا. جب کافر کو کافر کہو گے ایماندار کو خوشی ہوگی. جب کافر کو کافر کہو گے ریئلسٹ کو مسرت ہوگی, حقیقت پسند کو مسرت ہوگی, حق پرست کو مسرت ہوگی. لیکن ہر کافر کی تمنا یہی تو ہوتی ہے کہ لوگ کافر کو کافر نہ کہیں. ہر چور یہی چاہتا ہے لوگ چور کو چور نہ کہیں. ہر ڈاکو یہی چاہتا ہے لوگ ڈاکو کو ڈاکو نہ کہیں. ہر کافر بھی یہی چاہتا ہے کہ لوگ کافر کو کافر نہ کہیں. اب آپ کی تمنا نے آپ کی پوزیشن کلیئر کر دیا ہے, آپ کی خواہش نے آپ کو پہچانوا دیا ہے. اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ مسلمان کو کافر نہ کہو. اصل میں شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان کو کافر نہ کہو. یہ بالکل پکی بات ہے کہ مسلمان کو کافر نہ کہو, مسلمان کو کافر نہ کہو. لیکن انہوں نے کیا کیا, مسلمان کاٹ کر وہاں کافر لگا دیا. کافر کو کافر نہ کہو, کافر کو کافر نہ کہو. حالانکہ منع کرنے میں یہ خود ہی کہہ رہے ہیں. ذرا آپ ان کے سینٹینس کا انالیسس تو کریں. کافر کو کافر نہ کہو. ارے بابا کس کو کافر نہ کہیں, کہتے ہیں کافر کو ایڈمیٹڈ کافر, اور پھر اسے کافر نہ کہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نبی کی تعظیم سے انکار کرنے والا کوئی کسی آفس, کوئی معمولی چھوٹے سے آفس کا سیکریٹری نہیں تھا. نبی کی تعظیم سے انکار کرنے والا زمین کے نیچے سے پیٹرول نکال کر دھندا کرنے والا نہیں تھا. نبی کی تعظیم سے انکار کرنے والا کوئی اپنی بڑائی الگ سے جنت بنانے والا نہیں تھا, اور کسی مشرک اور بت پرست کا ایجنٹ بھی نہیں تھا. وہ عبادت گزار 40 دن نہیں, 40 مہینہ نہیں, 6 کروڑ برس, تقریباً 6 کروڑ برس تک وہ خدا کی عبادت کرتا رہا. 6 کروڑ برس تک اللہ کی عبادت کرتا رہا. لیکن جیسے ہی خدا نے کہا نبی کی تعظیم کرو, جو 6 کروڑ برس خدا کا ذکر کرے, عبادت کرے, سجدہ کرے, وہ آدم علیہ السلام کے لیے 1 سیکنڈ کو تعظیم نہ کرے. یہیں سے شیطان کی پہچان معلوم ہو گئی, یہیں سے ڈیول کی پہچان معلوم ہو گئی. عبادت کراؤ گے تو کرے گا, تعظیم کراؤ گے تو نہیں کرے گا. اور یہی پہچان اس کے شاگردوں کی بھی ہے. عبادت کراؤ تو کریں گے, تعظیم کراؤ تو نہیں کریں گے. نماز کہو تو پڑھیں گے, روزہ کہو تو رکھیں گے, حج کہو تو کریں گے, زکات کہو تو دیں گے. اور نماز کے لیے تو شہر شہر, نگر نگر, گاؤں گاؤں, ملک ملک جانے کو تیار ہے. مسجد مسجد, دروازہ دروازہ, ڈور ٹو ڈور جانے کو تیار ہے. نماز کے لیے چاہے جتنا دور بھیج دو چلنے کو تیار ہے. لیکن نبی کی تعظیم کی بات کرو تو انکار کر دیتے ہیں. یعنی جتنے پہ وہ تیار تھا اتنے پر یہ بھی تیار ہیں, اور جہاں اس کا انکار ہے وہی ان کا انکار ہے. تو جو اس کا رزلٹ ہے وہی ان کا رزلٹ ہے. آپ ذرا غور فرمائیے کہ فرسٹ ڈس بلیور آف دی ورلڈ, لا الہ الا اللہ کے انکار سے کوئی پہلا کافر نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کا انکار کر کے کوئی پہلا کافر نہیں. وہ پہلا کافر نبوت کی تعظیم سے انکار کر کے ہوا. بہرحال آدم علیہ السلام آئے اور انہوں نے ابلیس کی بڑھتی ہوئی قوتوں کو محدود کر دیا اور نہ جانے کتنی رکاوٹیں ڈال دی. آپ غور کیجئے, اسے محسوس ہو گیا کہ ڈائریکٹ فائٹ کرنا مشکل ہے. آدم علیہ السلام نے ابلیس کے حوصلے توڑ دیے, شیطانی قوتوں اور ارادوں کو محدود کر کے اس کو ڈیمورلائز کر دیا. نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے بھی اپنے نمائندے بنانے شروع کر دیے. ایک طرف شر نمائندہ ڈھونڈ رہا ہے, دوسری طرف خیر